اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک چاہو زندہ رہو، بالآخر آپ نے مرنا ہے۔ جسے چاہے پسند کر لیں، بالآخر اس سے جدا ہونا ہے۔ جو چاہے عمل کر لو، کیونکہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جانا ہے۔ جان لیجئے کہ مومن کا شرف اس کا رات کا قیام ہے اور اس کی عزت لوگوں سے مستغنی ہونے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار، نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ ایک شخص آئے گا جسے اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اس شخص کی نیکیوں میں سے اسے بھی دیا جائے گا اور اسے بھی دے دیا جائے گا اگر اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اٹھا کر اس شخص پر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، رات کو برتن صاف نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات اٹک رہے ہیں تو آج ہم آپ کو اس سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے۔ اس بارے میں آپ کو آگے تفصیل سے بتایا جائے گا۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں کیوں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا چھوٹے برتن اسی طرح چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتوں کی وجہ یہی ہے؟ اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ اس بات سے معلوم ہوا رات کو چھوٹے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑ دیا جائے تو اس میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے کہ جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ رات کے برتن رات ہی کو دھو لیے جائیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیم سامنے نہیں آئی جس میں رات کو برتن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریح ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپنے کے بارے میں تاکید ملتی ہے، اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جس میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی سے بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ثواب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اترتی ہے۔
کتنی بڑی حکمت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کو اپنا پکا مقبول بنا لیا جائے تاکہ ہم ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔